میں نے دیکھا ہے کہ معاشی کلپیں ہوں، معاشرتی کلپیں ہوں یا سیاسی کلپیں ہوں، پڑوسی ملک کے اندر وہ بہت زیادہ مقبول ہو جاتی ہیں، لیکن میں ناظرین آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ڈی این اے ہے نا، یہ کامن ہے، اور یہ 4 ملک انڈیا والے ایڈیٹنگ مارتے ہیں، یہ 4 ملک کبھی ترقی نہیں کریں گے: ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا. یا میرے سے اسٹیمپ پیپر پہ سائن کرا لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی کرنے کے لیے جو ڈی این اے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان 4 ممالک میں نہیں ہے. برا نہ ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، پہلے لوگوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی آپ نے اس میں سری لنکا کو کیوں شامل کر لیا؟ یہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. آپ نے معاشی بحران دیکھا وہاں کس طرح کا آیا؟ ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کچھ ایشوز ہیں جو ایشوز انریزالوڈ ہیں. یہ انریزالوڈ ایشوز کبھی بھی ریزالو نہیں ہو سکتے. کہ جی ایک زمانے میں اس خطے کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور یہاں پر جو تھی ورلڈ کی پتہ نہیں کتنی پرسنٹیج جی ڈی پی ہوتی تھی. ابے 18ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی کے اندر جی ڈی پی کیلکولیشن کا طریقہ تمہیں کیسے آ گیا یار؟ کون سا کمپیوٹر ایجاد ہو گیا تھا جو تم کہتے ہو ساری جی ڈی پی یہاں پر تھی؟ غیر مساوی تقسیم وسائل سب سے پہلا مسئلہ ہے اس خطے کا. غیر مساوی تقسیم وسائل، جسے ہم کہتے ہیں ان ایکویلٹی. امیر بہت زیادہ امیر ہیں، غریب بہت زیادہ غریب ہیں، اور غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آج جدید معاشی دور میں، جدید آزاد معیشت کے دور میں لوگ ان ممالک کو چھوڑ کر ڈیولپڈ ویسٹرن کنٹریز کے اندر چلے جاتے ہیں. بہت بڑا برین ڈرین ہو گیا. پھر اس کے بعد بڑھاپے میں جب بیٹی یا بیٹا گورا یا گوری سے شادی کر لیتے ہیں، اور آج کل تو گورے سے بیٹا بھی گورے سے شادی، ارے نہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، معذرت بھائی، حذف کر دیا جائے. آج کل تو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہاں پہ، جب اس معاشرے سے تنگ آ جاتے ہیں پھر واپس ان کو پاکستان کی یاد آتی ہے. پھر وہ پاکستان میں عمران خان کو نوٹو دے کر دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور ہندوستان میں جو این آر آئی ہے وہ بھاجپا کو پیسے فنڈنگ کر کے مودی کو پیسے دے کر سوچتا ہے کہ صاحب میں نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا اپنی دھرتی کے لیے. بیسکلی جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. میں کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں. دیکھیں، پاکستان میں میرا پروگرام دیکھتے ہیں اشرافیہ، موسٹ پاورفل ورلڈی طور پر جو لوگ ہیں وہ پروگرام دیکھتے ہیں. اتفاقیہ طور پر اس طرح سے ہے کہ چند لوگ ہیں ہندوستان میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، پر وہ میرے خیالات کو اپنے ملک کی عوام کو سنانا پسند کرتے ہیں. لیکن یہ عوام الناس کا پروگرام نہیں ہے. دس از ناٹ پبلک. دس از فار دا ایلیٹ. دس از فار دا تھنکرز. وی آر این اکنامک تھنک ٹینک. جسٹ لائک آپ ایک سی او جو ہے وہ اپنی کمپنی کو کمرشلی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے SWOT انالیسس کرتا ہے، اسٹرینتھس، ویکنسز، اپرچونٹیز، تھریٹس. وہ اپنی کمپنی کی ایلیٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ سے کبھی بھی اس کے عیب نہیں چھپاتا. مارکیٹ میں موجود جس طرح کے تھریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، جس طرح کے خطرات ہوتے ہیں، ان سے بھی ان کو آگاہ کرتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. اس وجہ سے ہمارا پروگرام اس ملک کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کے لیے، اس کو مروڑ توڑ کے اپنے ملک میں تشہیر کے لیے پیش کرنا اور پھر تالیاں بجانا، یہ کسی قدر اچھی چیز نہیں. دوسری چیز، کیا ہندوستان پاکستان سے بہتر ہے؟ کیا ان کی رگوں میں جو خون بہتا ہے اور پاکستانیوں کے رگوں میں جو خون بہتا ہے وہ فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کو کووڈ ہو گیا جو مجھے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صحت مند آدمی کو کووڈ ہو جائے، اللہ تعالیٰ صحت دے تھوڑے عرصے میں. لیکن بات یہ ہے کہ 10-15 دن ان کے لگیں گے ان کو ریکور کرنے میں. باقی ایج فیکٹر بڑا ہے، اور ان کو ماضی میں بیماری بھی رہی ہے، کینسر کی، آپ کو پتا ہوگا. ہی از اے کینسر کو انہوں نے بیٹ کیا ہے، تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو بیٹ کرنے میں. انہوں نے بھی اچھی بات کی، دونوں ممالک کے درمیان اچھے مراسم ہونے چاہیے. دیکھو، یہ جو ڈسکو ڈرامہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں نا ہم،
کہ ہم فائنل میں ملاقات کریں گے, فائنل میں کرکٹ میچ کریں گے, فائنل میں نہیں. آپ آؤ قذافی اسٹیڈیم میں, ہم آپ سے کھیلیں گے ہندوستان سے ڈائریکٹ 1-1. ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ بھئی اب فائنل میں ملیں گے. کھیلو سیریز آ کر. میں کہتا ہوں, مجھے پتا ہے پاکستانی, رمیز راجہ کو میں جانتا ہوں, اچھا آدمی ہے, میں ان کو بھی, رمیز راجہ صاحب کو بھی تجویز کرتا ہوں کہ اگر معاشی اور سیاسی تعلقات بھی دونوں ممالک کے بنانے ہیں تو کرکٹ ڈپلومیسی کرو. ماضی کے اندر کر چکے ہیں لوگ, ضیاء الحق صاحب نے بھی کی ہے, بی بی کے دور میں بھی ہوئی, نواز شریف صاحب بھی ماضی میں کر چکے ہیں. اسے کرکٹ ڈپلومیسی کریں. پہلے ہم اپنی ٹیم بھیج دیتے ہیں, کھیل کے آئیں گے, اور آپ کہیں گے تو ہم ہار بھی جائیں گے ایک آدھا میچ, تاکہ آپ خوش ہو جائیں, دوستی ہو جائے. دوستی کے لیے انسان کو ہارنا پڑتا ہے, ہم ہار کے بھی جیت جائیں. ایک اور بات یہ کہی کہ میں نے بدوا دی ہندوستان کو کہ وہ ہار جائے سیمی فائنل میں. میں بدوا نہیں دیتا, میری بڑی کالی زبان ہے, میں مظلوم آدمی ہوں, میں بدوا نہیں دیتا. بدوا لگے تو پھر اللہ تعالیٰ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, اس کو قبول کر دے. میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی. پریڈکشن کیوں دی تھی؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس نے نوٹو کمانا ہوتا ہے وہ کس طرح کا فیصلہ چاہ رہا ہوتا ہے مارکیٹ کا. آپ لوگوں کو نہیں پتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو کھلاڑی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, معیشت ہو, سیاست ہو یا کرکٹ کا کھیل. کھلاڑی نہیں کھیل رہا ہوتا, کھلاڑی کے پیچھے کوئی کھیل رہا ہوتا ہے. ہمیشہ کھلاڑی نہیں جیتتا, کوئی اور جیتتا ہے. سمجھ گئے نا آپ بات؟ اسی لیے, اور میں نے یہ بھی پریڈکشن کر دی تھی یہاں سے جانے سے پہلے کہ پاکستان فائنل میں جائے گا, انگلینڈ سے کھیلے گا, اچھا کھیلے گا اور ہار جائے گا. لیکن میں یہ اپنے ملک کے اندر ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا, ورنہ دنیا مجھے گالیاں نکالتی, کیونکہ جو سچائی ہے وہ کسی کو پسند نہیں ہے. کیونکہ مجھے بھی پتا تھا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اثر و رسوخ ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی میچ فکس تھا, کوئی میری بات کو غلط نہ لے لے, لیکن سمجھ جاؤ ذہین ہو آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا قطعی. اور پیسے کب بنتے ہیں؟ جب خلاف توقع فیصلہ آئے. پیسے کب بنتے ہیں؟ جب خلاف توقع فیصلہ آئے. یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ انڈیا کو جیتنا چاہیے, انڈیا ہار جائے, پیسے بنیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ میچ فکس ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے کب بنیں گے. انڈیا بہت اچھی ٹیم, ہار گئی, پیسے کب بنیں گے؟ جب انڈیا ہار جائے. پاکستان گیا ایز فیورٹس فائنل کے اندر. تو اب اس چیز کو سمجھیں, اس بات کو, یہ بڑی گہری بات. اب سعودی شہزادہ نہیں آیا تو ہندوستان والے ناچ گا رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی پریشانی, تکلیف, مشکل پہ انسان کو نہ ہنسنا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے. سعودی ہمارے دوست ہیں. انشاءاللہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ محمد بن سلمان جو کہ شہزادے بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں سعودی عرب کے اندر, تو وہ آج نہیں تو کل ضرور تشریف لائیں گے. دیکھیں, میری رگوں میں بھی عرب خون بہتا ہے, ذات کا میں شیخ ہوں. میں کہتا نہیں ہوں یہ بات, کبھی کسی کو نہیں بتائی, میں یہ آپ کو بتا. ہمارا ایک اصول ہے, عرب خون کے اندر ایک اصول ہے, کوئی ہماری توہین کر دے نا تو ہمیں برا لگتا ہے, ہم دل میں رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے سعودی عرب کے لوگوں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے. میں دوبارہ سے یہی بات کہوں, یہ میں عوام الناس سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور میں ہاتھ جوڑ کے پاکستان کے عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھا کرو. بھائی کو پہچانا کرو, دوست کو پہچانا کرو, اعلیٰ ظرف بنو. ان لوگوں کے پیسوں پہ ہم پلتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہاتھ جوڑ کے پاکستانی قوم سے کہتے ہیں, ان لوگوں کے پیسوں پہ آپ پل رہے ہو. برا لگ رہا ہے نا آپ کو, برا لگ رہا ہے نا, تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. آپ ان کے ملک میں جاتے ہو, سامان ڈھوتے ہو, مزدوری کرتے ہو, ان کے ہاں سے جو آپ کو ریسیو ہوتا ہے وہ باقاعدہ کیسے ریسیو ہوتا ہے؟ وہ ریسیو ہوتا ہے ان فارم آف اے ریمیٹنس. ان فارم آف ریمیٹنس آپ کو ملتا ہے, جس سے آپ کے ملک کا سسٹم چل رہا ہے, جس سے آپ کے ملک کا نظام چل رہا ہے. غلط بول رہا ہوں؟ نہیں غلط بول رہا ہوں, دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, بحرین, کویت, یہ میں نے چند ملکوں کے نام لیے ہیں. مشرق وسطیٰ میں جتنے ممالک ہیں چھوٹے بڑے, ان سب میں, عمان, سب میں پاکستانی کام کرتے ہیں, وہاں سے ریمیٹنس آتے. دیکھو ہم نے بہت بڑی چیٹنگ کی ہے,
من حیث القوم ہم نے بہت بڑا دھوکہ دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب انتشار پھیلا اور یمن میں باغیوں نے عرب سرزمین پر کو نقصان پہنچایا تو ہماری ذمہ داری تھی, ہم کسی کی طرفداری نہ کرتے لیکن ہم ذمہ داری لیتے, وہاں پر ہم جاتے اور ہم اپنا کردار نبھاتے. وہ ہماری حقیقی پاک سرزمین مکہ مدینہ کی پاک سرزمین, اس کی حفاظت سے جو ہم بھاگے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں معاف کر دے. میں اس کا توقع کرتا ہوں. دنیا میں یہ ڈالر والر چھوڑ دو, آخرت میں کہتا ہوں کہ پورا دن آپ لوگ بات کرتے رہتے ہو, گھروں میں تصویر بھی لگاتے ہو. آپ لوگوں نے جب آپ کو کہا گیا کہ وہاں پر جا کر امن قائم کرو تو آپ نے انکار کر دیا. من حیث القوم بات کر رہا ہوں, پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ طرفداری کرتے, آپ ایران کی طرف ہو جاتے یا مشرق وسطیٰ کی طرف ہو جاتے. امن قائم کرنا اس سرزمین کے اوپر ہماری ذمہ داری تھی. اس پہ سونے پہ سہاگا $1.5 ارب بھی پکڑ لیا ان سے اور گئے بھی نہیں. عرب ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. پیسے امیر کے پاس ہوتے ہیں, غریب کے ساتھ اگر دوستی بھی ہو, اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا جائے تو وہ دینے سے قاصر رہے گا. اسی لیے ہمیں دنیا کے امیر ممالک سے دوستی کرنا ضروری ہے. اب سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دیکھو کوئی بیوقوف بھی اس بات کو سمجھ جائے گا, لیکن معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس سے ایک حد پار کر چکے ہیں. نہیں, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. دیکھیں غریب سے اگر آپ دوستی کر بھی لیں گے تو آپ اگر اس سے پیسوں کا مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کو دے نہیں سکے گا, چاہے وہ آپ کے لیے کتنے ہی نیک جذبات کیوں نہیں رکھتا. لیکن ایک امیر شخص اور خاص طور پہ جس کے پاس دولت کی بھرمار ہو, اس سے آپ کی دوستی ہو تو اس سے تقاضا آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تقاضا منطقی ہوگا. اسی لیے میں اپنے ملک کے لوگوں کو, پاکستانیوں کو, من حیث القوم پورے پاکستان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امیر ممالک کے ساتھ دوستی کرنا آپ کی مجبوری ہے. آپ ان کو چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں اور وہی لوگ آپ کے ملک میں سرمایہ لگا بھی سکتے ہیں. آپ چاہیں تو افریقہ کے کسی غریب سے ملک کے ساتھ بڑی اچھی دوستی کریں. وہ آپ کے ملک کے اندر کون وزیر اعظم آ رہا ہے, کون صدر آ رہا ہے, کون کس عہدے پر آ رہا ہے, وہ اس سے ماورا ہوگا کیونکہ اس کے پاس تو اپنے ملک کے وسائل کوئی نہیں اور اس سے اپنا ملک صحیح سے نہیں سنبھل رہا. وہ آپ کے ملک کے اندرونی معاملات میں کیوں آئے گا؟ ہاں, لیکن جب کوئی امیر ملک ہوگا جس کے وسائل ساری دنیا میں پھیلے ہوں گے, جس کے مفادات ساری دنیا کے اندر تقریباً ہر خطے میں ہوں گے, جب آپ اس سے کچھ مانگیں گے تو آپ کو پیسے تو دے گا لیکن سب سے پہلے پھر وہ اپنے مفادات کو دیکھے گا. اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان بھی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. اس خطے کے اندر اور تو کسی پہ ہماری چلتی نہیں, افغانستان پہ ہماری چلتی ہے. اور افغانستان کے اندرونی معاملات و حالات کے اندر ہمارا کتنا ایکٹیو کردار رہا ہے یہ مجھے چھپانے کی آپ سے ضرورت نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں. افغانستان میں کون آ رہا ہے حکمران, ان کی ثالثی کے لیے وہاں کون جا رہا ہے, یہ پاکستان ہی کرتا ہے نا. پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے. کیوں؟ اس کو خطے میں امن چاہیے. پاکستان کو خطے میں امن چاہیے, اپنے مفادات کا تحفظ چاہیے, اس لیے کرتا ہے. سوچیں یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں دنیاوی طور پر, ان لوگوں کے مفادات دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں, مالی مفادات بھی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ بھی پھر کیا کرتے ہیں کہ اندرونی معاملات کے اندر اس لیے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکیں. اب یہاں دیکھ لیں, لوگ کہتے تھے کہ یوکرین جو ہے وہ ویسٹ کی طرف چلا گیا ہے. صحیح ہے, یوکرین پر روس نے حملہ کیا لیکن بھرپور انداز کے اندر نیٹو اپنا کوئی کردار نہیں ادا کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کے مفادات یوکرین کی کامیابی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, لیکن ان کے مفادات اس سے بھی جڑے ہوئے تھے کہ اگر وہ روس سے براہ راست بھڑ گئے تو یورپ کے اندر آنے والا جو ایک گیس کا بحران اور توانائی بحران ہوگا اس کے لیے براہ راست وہ خود ذمہ دار ہوں گے. پوٹن بھی کھیل گیا نا, کھیل گیا پوٹن. اس کو پتا تھا کہ میں یوکرین میں مداخلت کروں گا, یوکرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی, میں مداخلت کروں گا, لیکن یورپ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یورپ کی ساری توانائی یا اکثریتی توانائی یا توانائی کا ایک بڑا حصہ روس سے وہاں جا رہا ہے.
اگر انہوں نے ذرا سا بھی اپنا کردار ادا کیا تو میں پائپ لائن کاٹ دوں گا اور یورپ میں تب بحران آ جائے کہ ہمارے ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان کے میں I'll be very frank, I'll draw a very bleak picture in front of you. Pakistan's economy is facing tremendous amount of challenges. There seemingly is not an indigenous solution to this problem. یعنی ہم خود اس مسئلے کا حل نکالنے کی پوزیشن میں ہیں ہی نہیں. میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے. دیکھیں باقی سارے لوگ آتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے درد ڈسکو دل میں میرے ہے درد ڈسکو کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, سی پیک منصوبے نے یہ کر دیا, پاکستان کو اتنے ارب ڈالر وہ دے دے گا, اتنے ارب ڈالر وہ دے دے گا, پھر یوں مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سب کہانیاں ہیں اور سب دیو مالائی کہانیاں ہیں. These are all fairy tales, دیو مالائی کہانیاں ہیں. پاکستان کے مسئلے کا بنیادی حل نوٹو ہے بابا, نوٹو. جو نوٹو ہمیں ایسے ہی دے دیا جائے کسی بھی صورت میں. اب ایسے ہی دے دیا جائے, ایک تو طریقہ کار وہ تھا کہ جس طرح ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم نے خطے کی امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں آپ لوگوں کی سوچ فرق ہے. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے خطے کے اندر جو ہے نا جنگ میں حصہ لیا. ہم نے خطے میں جنگ میں حصہ نہیں لیا. ہماری نیت تو یہ تھی نا کہ یار ہم خطے میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے نہیں, اپنے آپ کو کون گالیاں دیتا ہے یار. میں آپ لوگوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں یہ بات. مشرف نے جو کچھ کیا عوام کو تو اس نے یہ بتایا نا کہ میں خطے میں امن کے لیے کر رہا ہوں. یار اس نے جو کیا ہمیں اس سے کیا لینا دینا. عوام نے جو بھی کچھ ہوا اگر کھڑی ہو جاتی تو نہیں ہوتا. اس لیے عوام کھڑی نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں لگا کہ چلو خطے کے اندر استحکام لانے کے لیے کام کر رہا ہے. ایک بات کر رہا ہوں, ہماری نیت تو یہ تھی نا. اب ان کی نیت کیا تھی ہمیں تو نہیں پتا. وہ مشرف سے پوچھ لو بلا کے, پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بیٹھ کر دبئی میں یا لندن میں, جہاں پر بھی ہوں گے. لیکن اسی طرح ماضی میں بھی جو ہمیں بتایا گیا, مشرف صاحب تو پہلی دفعہ, اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے بھی تو ہمیں یہی بتایا کہ ہم جو ہیں کسی طرح کا جہاد کر رہے ہیں. ہمارے مفادات جڑے ہوئے تھے. دیکھو میں نہیں کہتا نعوذ باللہ میں کون کسی صادر کرنے والا کہ وہ جہاد تھا یا نہیں تھا, لیکن افغانستان کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو کچھ کام ہوئے یہ ہمارے اپنے مفاد میں تھا کہ ہم روس کو کنٹین کرتے, ورنہ روس آج ہم پر قبضہ کر لیتا اور پھر ہمارا بھی وہی حال ہو رہا ہوتا جو سنکیانگ کے اندر مسلمانوں کا ہو رہا ہے چین میں. سمجھ تو آپ گئے ہو گئے میں نے کیا بات کی. میں نے بڑی گہری بات کی. میں گہری باتیں ہی کرتا ہوں. میں باتیں بہت گہرائی والی کرتا ہوں. آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دیکھیں ہم نے کنٹین کرنا تھا پاکستان نے. دیکھیں پاکستان نے کسی بھی طرح سروائیو کرنا ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو. اس پر کمپرومائز کرنا پڑے گا. مجبوری میں بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کو سروائیو کرنا ہے, پاکستان کو اکنامکلی سروائیو کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ قربانی غریب سے نہیں لی جا سکتی. میک اے اسمالر compromise today to avoid a bigger compromise tomorrow. میں نے یہ بات کی تھی نا ماضی میں. دیکھ لو کیا ہوا آپ کے سامنے. آپ نے پچھلے سال 15 اگست کو جب کابل سے انخلا ہو گیا تب آپ کو چھوٹی سی کمپرومائز کرنی, آپ نے نہیں کی. اب آپ کو بہت بڑی کمپرومائزز کرنی پڑ رہی ہیں ایٹ دی کاسٹ آف پاکستانی پیپل. ہمارے لوگ غربت و پسماندگی کے اندر ہیں. ہمیں سیلاب کے اس طوفان ایک مصیبت سے باہر نکلنا ہے. یہ سیاستدان کیا ہے, ان کے یہ سب ایک ہی ہیں, چاہے نان لیگ ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. انہوں نے بستر اٹھانا ہے, نکل جانا ہے. پاکستانی عوام فیس کرے گی. آپ کو یاد رکھنا ہے پاکستان کے اندر ٹوٹل 50,000 لوگ ہیں جو ضروری ہیں. ان 25 کروڑ آبادی ہونے والی پاکستان کی, اس میں صرف 50,000 لوگ اہم ہیں. صرف 50,000 لوگ اہم ہیں. اس میں سے بھی شارٹ لسٹ کر لو 10,000 لوگ, اور وہ ڈاکٹر فاروق سلیم واٹس ایپ کی لسٹ میں موجود ہیں, اور وہی میرے مہمان بھی ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, میں عوام کو ہمارے سمجھانا چاہ رہا ہوں
پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. میں نے ان کو یہ کہا کہ میک اے اسمالر کمپرومائز ٹوڈے ٹو اوائڈ میکنگ اے بگر مورل کمپرومائز ٹمورو. یہ بات میں نے پچھلے سال 15 اگست میں جب انخلا ہوا تھا کابل سے تو میں نے کہا تھا کہ میک اے اسمال کمپرومائز ٹوڈے, لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. آج ایک بگر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, وہ مورل کمپرومائز بھی ہے جس کا وزن سارا پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے. یہ سیاستدان بیگ اٹھائیں گے, سر نکل جائیں گے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ان کے بچے, ان کا کاروبار, ان کی بیویاں سب باہر ہیں. It is these 250 million people approximately in future who are going to bear the brunt of the کیا کہتے ہیں repercussions of the actions taken today. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں نے ملک چلانا ہے. سیاستدانوں نے یہ ملک بنایا تھا, انہی کے زور پہ یہ ملک چلنا ہے. ان کو سیدھے راستے پہ کس طرح چلانا ہے, یہ سوال آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. کہ ابھی آپ سوچئے کہ جو سینسس ہوا 3 کروڑ خاندان ہیں پاکستان کے اندر, اور اس میں سے کوئی 1190 خاندان ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق سیاست کے ساتھ ہے, جو ایم پی ایز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, سینٹ کے ممبران ہیں. تو باقی 3.5 کروڑ خاندان جو ہیں ان کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, لیکن ان کا معیشت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اب آپ لوگ میڈیا والے جو ہیں وہ 90-95% ٹائم جو ہے وہ سیاست کو دیتے ہیں, معیشت کو کوئی ٹائم نہیں دیتا. سیاست کا صرف میں نے جیسے بتایا کہ 1190 خاندان ہیں, باقی 3.5 کروڑ خاندانوں کا 1190 جو ہے نا وہ زیادہ دھیان معیشت پر دیتے ہیں, تھوڑا ٹائم سیاست پر دیتے ہیں اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ہماری قوم کے باقی جتنے لوگ ہیں وہ ٹائم سیاست کو دے رہے ہیں. سر میڈیا کا اس میں قصور نہیں ہے اتنا, آپ بھی تو آخر میڈیا کے پائنیئر ہیں. اچھا دیکھیے, حالات اچھے نہیں ہیں. نہیں, پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% ڈاؤن ہے. جب ڈیزل کی کھپت کنزمپشن ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ سمجھیے کہ ہماری کمرشل ٹریفک نہیں چل رہی, بسیں نہیں چل رہی, ٹرک نہیں چل رہے, مال ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا. پیسنجر کار جو ہیں, جو آپ کی آٹوموبائل کارز ہیں, ان کی سیل جو ہے تقریباً 40% ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, سیمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ تقریباً 19% ڈاؤن ہے. اس کا مطلب کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. فرنس آئل جس سے ہم بجلی بناتے ہیں ان کی سیلز جو ہیں وہ 37% ڈاؤن ہے, یعنی کہ بجلی اتنی نہیں بن رہی کیونکہ بجلی کی ضرورت نہیں. تو حالات یہ اصل ایشوز ہیں ملک کے. اور آپ سوچئے کہ آپ, میں, میڈیا والے کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون بنے گا چیف آف دا آرمی صاحب. میں نہیں کر رہا, میں تو اس معاملے پہ بات ہی نہیں کرتا کبھی. تو ایک اور بات میں اگر آپ کے سامنے رکھ دوں, جو عالمی منڈیوں میں ہمارا بانڈ ٹریڈ ہو رہا ہے جو 5 دسمبر کو میچور ہونا ہے, جس کی $1 بلین کی پیمنٹ ہم نے کرنی ہے. ایک ڈیریویٹو کہلاتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, جو بتاتا ہے کہ عالمی منڈی اس وقت پاکستان کے متعلق کیا سوچ رہی ہے. اس میں جو ریٹ ہے وہ پاکستان کا 6,400 پہ پہنچ گیا ہے, یعنی کہ 64% کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو قرضے لے چکا ہے وہ واپس نہیں کر پائے گا, جس کو ہم دوسری زبان میں ڈیفالٹ بھی کہہ دیتے ہیں یا ریسکیجولنگ کہہ دیتے ہیں. ان سارے مسائل کے اوپر کون غور و خوض کر رہا ہے, کون حکمت عملی بنا رہا ہے کہ ان کے جواب کیا ہیں, کون حکمت عملی بنا رہا ہے کہ ملک کو ہم نے ان سارے چیلنجز سے کس طرح پار کروانا ہے. سارا ملک تو چیف آف دا آرمی اسٹاف کے اوپر سوچ رہا ہے کہ کون بنے گا. اچھا نہیں, ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, ایک بات میں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں. میرے والد صاحب بیوروکریٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے کچھ صلاح مشورے دیے تھے میڈیا پہ آنے سے پہلے. تو انہی کی روشنی میں نے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں $MMM کے متعلق کبھی بات نہیں کروں گا. یہ 3 M's ہیں, ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کروں گا, بیکاز ہمارے ملک کے اندر یہ جو اس کے بارے میں بات نہ کرے, باقی کسی چیز کے بارے میں بھی بات کر لی, you can get away with it. تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا. I'm sure for other people it's a topic for discussion but not for me. ذرا وضاحت کر دیجئے یہ $MMM. سر ایک تو وہ ہو گئے جو ہمارے ملک کے اندر ریلیجس کلیرکس ہوتے ہیں, ان کے متعلق بات نہیں کرنی, میں ان کو بالکل نہیں چھیڑتا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ I can do whatever I want elsewhere in other areas. پھر یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہے, ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا.
ٹھیک ہے سر. اور تیسرا جو ہے ایم آئی تھنک ڈز ناٹ نیڈ ایکسپلینیشن. تو دیز آر 3 ایریاز جو میں بات ہی نہیں کرتا, اور میں کوشش کی ہے کہ میں کوئی نہ اچھی نہ بری بات کو کرتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ if you avoid these 3 topics in our country, you can get away with talking about everything else. You can talk about any politician, the political system, you can accuse the whole society of doing something wrong. پر یہ کہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ ہم نے کافی دفعہ یہ بات کی کہ what is the solution to Pakistan's economic problems, but I'll tell you something very clear. All I see is a mist and I can find no solution whatsoever. جی دیکھیے 2 باتیں ہو گئی. آپ نے ٹرپل ایم کی بات کر دی. ہم ہمیشہ سے ٹرپل اے سنتے آئے تھے جس میں اللہ, آرمی اور امریکہ کا نام لیا جاتا تھا. تو ان تینوں کی بات چیت تو کر رہے ہیں. آج کل عمران خان صاحب نے بھی دوبارہ سے ان کی بات چیت جو ہے وہ شروع کر دی ہے. سلوشن ایگزسٹ کرتے ہیں. حکمران کیا نیت رکھتے ہیں اور کیا قابلیت رکھتے ہیں, سوال اصل میں یہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا سلوشن ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی سیاسی نیت ہے کہ انہوں نے معیشت کو سلوشنز کی پٹڑی پہ چڑھانا ہے, اور اگر نیت ہے تو کیا قابلیت بھی ایگزسٹ کرتی ہے. کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کو 2 چیزیں چاہیے, نیت اور قابلیت. جی علی صاحب. جی نہیں, بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میری خواہش تو جب بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ آتے پروگرام میں کہ وقت ختم نہ ہو, چلتا جائے اور میں آپ سے بات کرتا جاؤں, لیکن پیشکار مجھے بتا رہے ہیں کہ آج وقت کی قلت ہے. تاہم آپ کم الفاظ میں بھی بڑی احسن گفتگو کر لیتے ہیں, تو بہت مضبوط پیغامات آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے پہنچا دیے. تو ناظرین یہاں پر ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.